ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ ماضی۔ مجیدن کی آنکھ کھلی تو صحن میں دو سائے حرکت کر رہے تھے۔ وہ اٹھ کر صحن میں آئی۔ صحن میں موجود دو سایوں کی ابھی تک اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ وہ صحن میں موجود درخت کی اوٹ لیے کھڑی ہو گئی تھیں اور ایک آواز نے ان کو اندر تک کپکپا دیا تھا۔ امی، میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے کیجئے، بس مجھے بھی نہ تنگ کیجئے۔ منہا سوتے ہوئے الہان کو ایک نظر دیکھ کر باہر آئی تھی۔ کل سے جیسے ہی شیال کے رشتے کا سنا تھا وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ دوسری طرف ہمدان نے سب کے سامنے الہان سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پوری حویلی میں ایک سناٹا سا تھا۔ اوپر سے رومانہ کے فون پر فون اس کا کوئی رشتہ آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی پرجوش تھیں اور چاہتی تھیں کہ رشتہ ہاتھ سے نہ جائے۔ لیکن بیٹا، بات تو سن لو، وہ کافی اچھے لوگ ہیں، اور اچھے لوگ ہیں تو کر دیجئے۔ میں نے کب کہا کہ نہ کریں؟ دیکھیے، آپ پر چھوڑنے کا مطلب تو یہی تھا نا کہ آپ جہاں مرضی راضی ہیں وہاں میرا رشتہ کر دیں۔ مجھے پتا ہے آپ میرے لیے بہترین فیصلہ ہی کریں گی، منہا نے رسان سے کہا تھا۔ رومانہ خوشی سے کھل اٹھی۔ پھر میں لڑکے کی تصویر بھیج رہی ہوں، دیکھ لینا، اور دیکھ کر تمہیں شاک لگے گا۔ کیوں، بدصورت ہے کیا؟ منہا نے شرارتی لہجے میں کہا۔ بدصورت نہیں امی، آپ تصویر واٹس ایپ کر دیں، میں دیکھ لوں گی۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ الہان نے نیند میں ڈر کر شاید اس کو آواز دی تھی۔ وہ جلدی سے کہتی کال کٹ کر کے اس کے پاس آ گئی۔ پتہ نہیں ہمدان کو ہو کیا گیا ہے، بڑے ابا نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے پریشانی سے کہا تھا۔ ہمدان کی پسندیدگی کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں تھی۔ حیران تو تائمہ بھی تھی کہ ہمدان جو الہان پر مر مٹ جاتا تھا اب شادی سے ہی انکار کر رہا تھا۔ وہ ایک طرف خوش تھیں لیکن شیال کے رشتے پر کڑ بھی رہی تھیں۔ عقل آ گئی ہوگی ہمدان کو بھی۔ کیا مطلب؟ کہیں تم نے کچھ کہا تو نہیں ہمدان کو؟ بڑے ابا نے ان کو تیکھے جتونوں سے گھورا تھا۔ تائی کو پتنگے لگ گئے تھے۔ آپ کو تو میں ایسی ہی لگتی ہوں۔ کچھ نہیں کہا میں نے ہمدان سے، البتہ پوچھا تھا کہ انکار کیوں کر رہا ہے، تو اس کی بھی وجہ سن لیجئے۔ آپ کی بھتیجی اور شیال کو دیکھ لیا تھا اس نے، اور جس حال میں دیکھا تھا، توبہ توبہ، ہاجرہ نے اپنے کلے پیٹے۔ کچھ بھی، بڑے ابا نے انہیں گھورا تھا، سچ کہا ہے، اور ایسے ہی تو نہیں ساری دنیا کی لڑکیوں کو چھوڑ کر اسے الہان ہی دکھائی دی۔ انہوں نے ہاتھ نچائے۔ بس یہ بات میں نے سن لی، آئندہ نہ سنو۔ انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ وہ پاؤں پٹکتی کمرے سے نکل گئیں۔ باہر کھڑے ولید کو دیکھ کر انہوں نے منہ بسور کر سائڈ سے نکل جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ ولید نے ساری بات سنی تھی اور شدت غم سے ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی شانزے کو الہان سے کم نہیں سمجھا تھا، مگر اپنی بھابھی کے منہ سے اپنی بیٹی کے لیے ایسے خیالات سن کر ان کو حقیقی دکھ ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ شیال اور الہان کے بیچ میں کیا تھا کیا نہیں، مگر وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ بڑے بھائی کی تنبیہ کے باوجود بھی ان کی بھابھی کی زبان نہیں رکنے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ ان کی بیٹی کی بدنامی ہو، انہوں نے شیال کو ہی ہاں کرنے کا سوچا تھا۔ بھائی، میں نے الہان کے لیے شیال کو ہاں کہنے کا سوچا ہے۔ ولید قمر اور ظفر اکٹھے ہوئے تو ولید نے سنجیدگی سے اپنا فیصلہ ان کے آگے رکھا تھا۔ ظفر تو ہمدان کی وجہ سے بہت ہی شرمندہ تھے۔ ہمدان نے ان کو بھی وہی بات کی تھی جو اس نے تائی کو بتائی تھی، جس سے وہ ہمدان سے کافی خفا تھے، لیکن ہمدان انکار کر چکا ہے۔ بھائی صاحب، میری بچی بوجھ تو نہیں مجھ پر جو زبردستی کسی کے سر پر مسلط کر دوں۔ ولید کی بات سن کر ظفر کا سر اور شرم سے جھک گیا۔ مگر شیال کی ریپوٹیشن تم جانتے ہو نا؟ جانتا ہوں، لیکن بھابھی کی بھی عادت سے آپ واقف ہیں۔ انہوں نے آپ کے سامنے نہیں کہا، بلکہ اور لوگوں سے بھی سنا ہے میں نے کہ بھابھی نے الہان کے لیے آنے والے شیال کے رشتے کو بہت۔ آخر میں ان کی آواز گلوگیر ہو گئی تھی۔ قمر نے غصے سے مٹھی بھینچی اور ظفر صاحب اپنی بے بسی چھپانے کے لیے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ قمر صاحب نے اٹھ کر ان کے شانے پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی چرب زبانی کے آگے خود بے بس تھے۔ منہا کو ذرا بھی احساس ہوتا کہ اس کے لیے آنے والا رشتہ ایبک کا ہے تو وہ پہلے ہی انکار کر دیتی۔ اس نے جب سے ایبک کی تصویر دیکھی تھی وہ شاکڈ تھی۔ اس نے تصویر دیکھتے ہی رومانہ کو کال کی۔ امی، یہ دیکھا؟ شاکڈ ہو گئی نا؟ رومانہ نے مزے سے کہا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں امی، میں نہیں کر سکتی۔ لیکن کیوں؟ وہ پریشان ہوئی۔ یہ سر ہے میرے اور الہان اب ٹھیک ہے۔ اب بھی کیا وہ خوش نہیں ہوگی؟ شیال کا رشتہ آیا ہے اور سب مان بھی گئے ہیں۔ رومانہ کے لہجے پر وہ چونکی تھی۔ مگر الہان نہیں ہے راضی۔ لو،
اب بھی راضی نہیں؟ چکر تو… امی پلیز خالہ کی زبان بولنا بند کیجیے، اس نے سختی سے کہا تھا۔ اس کو اپنی خالہ اور امی کی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا۔ دیکھو منہا، تم ہاں کر چکی ہو اور میں بھی رئیسہ کو ہاں کر چکی ہوں۔ جب ہاں ہی کر چکی ہیں تو مجھے کیوں کال کی؟ جو آپ کی مرضی کریں، اس نے روحان سی ہو کر کہا تھا اور کال کٹ کر دی۔ یا اللہ، الہان کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ وہ تب سے یہی سوچ رہی تھی اور الہان سے نظریں چرا رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر بڑا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ الہان نے تھوڑی دیر منہا کے آنے کا انتظار کیا، پھر خود اٹھ کر کال پک کر لی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیسی ہو؟ رومانہ نے اس کی آواز پہچان کر پوچھا تھا۔ جی آنٹی بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بیٹا منہا کہاں ہے؟ آنٹی وہ شاید کچن میں ہے۔ اچھا بیٹا، جب وہ آئے نا آپ اس سے پوچھ لینا کہ اس کو تصویر مل گئی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر کہا تاکہ الہان کا پتہ چل جائے ان کو۔ جب سے منہا نے الہان کا نام لیا تھا وہ ٹھٹک گئی تھیں۔ تصویر؟ وہ چونکی۔ آپ کے سر ایبک کا رشتہ آیا تھا اس کے لیے، رومانہ نے رسان سے کہا، اور الہان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ایبک سر کا؟ وہ صدمے سے گنگ رہ گئی تھی۔ ایبک اور منہا نے اسے انجان کیوں رکھا؟ یا شاید وہ بتانا نہ چاہتی ہو۔ بہرحال وجہ جو بھی تھی وہ اندر تک کٹ کر رہ گئی تھی۔ جی آپ کو نہیں بتایا؟ شاید آپ کو سرپرائز دینا چاہتی ہو، رومانہ نے انجان بنتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سنتی رہی، پھر اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کال کب کٹ ہوئی۔ رومانہ نے کیا پوچھا، اس نے کیا جواب دیا، مگر وہ دل پر ہاتھ رکھے آنکھوں میں نمی لیے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ اسے تکلیف ایبک اور منہا کے ایک ساتھ ہونے کی اتنی نہیں تھی، مگر منہا نے اسے کیوں چھپایا؟ یہ خیال اسے تڑپا رہا تھا۔ کیا وہ سمجھتی تھی کہ الہان اس کی خوشیوں میں رکاوٹ بن جائے گی؟ الہان نے اپنی آنکھیں پونچھی تھیں اور خود کی تکلیف کا گلا گھونٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے منہا کو دکھانا تھا کہ وہ اس کی خوشیوں میں رکاوٹ کی بجائے شریک ہے، پھر چاہے اس کی خوشی ایبک ہو، مگر دوست تو وہ اس کی تھی نا، اور دوستی میں کیسا حسد، کیسی جلن، اور اس محبت کے لیے کیا رونا جو اس کو پہلے ہی دھتکار چکا تھا۔ صفیہ کمرے میں اس کے لیے سوپ لے کر آئی تھیں۔ ہمدان کے انکار کے بعد وہ بھی بجھی رہنے لگی تھیں۔ الہان کو انہیں دیکھ کر ایک دھچکا سا لگا تھا۔ ایک اس کی ذات کی وجہ سے کتنے لوگ ٹینشن میں تھے۔ ارے امی آپ، میں نیچے ہی آ رہی تھی نا۔ وہ خواہ شرمندہ ہوئی تھی اور جلدی سے بولی نکاحت سے اس کی آواز پہلے سے بھی دھیمی نکل رہی تھی۔ صفیہ نے بیٹھ کر اس کے ماتھے پر سے بال ہٹائے۔ وہ اس کی آنکھوں میں چھپی نمی دیکھ سکتی تھی، ماں جو تھی۔ الہان نے ان کا ہاتھ تھام کر چوما۔ بہت تنگ کیا نا میں نے؟ الہان کی دل پر جو چوٹ لگی تھی اسے سہارنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے روحان سی آواز میں پھیکے سے مسکراتے ہوئے صفیہ کو کہا، نہیں میری بچی، بالکل نہیں، 2 دن کا بخار ہے، پھر ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اتنی پیاری بیٹی سے کوئی تنگ ہوا ہے بھلا؟ صفیہ نے تڑپ کر اس کا ماتھا چوما تھا اور وہ دونوں رونے لگیں۔ امی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بس چپ، رونا نہیں بالکل بھی، بس۔ صفیہ نے اس کی نکاحت کے پیش نظر جلدی سے اپنے بھی آنسو پونچھے تھے اور اس کے بھی۔ وہ بھی سر کو اس بات میں ہلاتی چپ ہو گئی۔ تمہارے لیے شیال کی امی رشتہ لے کر، وہ ادھوری بات کر کے لب بھینچ گئی، کیونکہ ایک تو یہ اتنا اعلیٰ رشتہ نہیں تھا، دوسرا انہیں لگ رہا تھا کہ الہان کی یہ حالت ہمدان کے انکار پر ہوئی ہے۔ آپ ان کو ہاں کر دیں۔ منہا جو کمرے میں داخل ہونے لگی تھی اسے دیکھ کر الہان نے کہا تھا، تاکہ اسے بھی پتہ چل جائے کہ وہ اس کی خوشیوں کی قاتل نہیں۔ میں ہمدان سے بات کروں گی، ایسی بھی بات نہیں۔ صفیہ کے دل کو گھونسا پڑا، اب ان کی بیٹی ایسے عیاش کے قابل تو نہیں تھی۔ منہا اندر آ کر اسے غصیلی نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہیں امی، میرا وجود کسی کو بھیک میں دینے کے لیے نہیں ہے۔ الہان نے شدت سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بھیک میں ایک اچھے انسان کو دینے سے اچھا ہے آپ مان اور عزت سے مانگتے ایک عیاش کو سونپ دیں، کم از کم میری روح کو وہ اپنے تانوں سے کچلے گا تو نہیں۔ الہان کہتے کہتے رونے لگی تھی۔ صفیہ آنکھوں کی نمی چھپاتی اٹھ کر چلی گئی۔ منہا کی پلکوں پر بھی نمی در آئی تھی۔ وہ آنسو پونچھ کر چپ ہوئی تھی اور منہا کی گھوری سے بچنے کے لیے سائڈ ٹیبل پر پڑا سوپ کا پیالہ اٹھا لیا اور چمچ چلانے لگی۔ تو تم یہ چاہتی ہو؟ کوئی شک؟ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی ابھی بھی نمی تھی اور منہا کو دیکھ کر اسے اپنا دکھ چھپانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ نہیں، کوئی نہیں، بلکہ یقین ہے کہ تم شیال سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں اس سے کر رہی ہوں، وہ نظریں چرائے بولی تھی اور سوپ کا پیالہ واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ منہا اس کے آگے بیٹھ کر
اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ اس کی آنکھیں آنسوں کی وجہ سے سرخ تھیں۔ وہ تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا الہان، منہا نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ وہی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے چھو لیا ہے اور ان کا لمس۔ الہان نے کرب سے اپنے لب بھینچ لیے۔ وہ انتہا کا پلے بوائے ہے، منہا نے روحانسی ہو کر کہا، لیکن انہوں نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ الہان کا لہجہ کسی بھی جذبات سے عاری تھا۔ منہا ناراض ہو کر اٹھ کر چلی گئی۔ الہان کو دکھ ہوا کہ ابھی بھی منہا نے ایبک اور اپنے رشتے کے بارے میں اسے نہیں بتایا تھا۔ منہا ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی، لیکن ایک طرف وہ الہان کو خوشی کا قاتل خود کو سمجھ رہی تھی، مگر وہاں جا کر وہ شاکڈ رہ گئی۔ الہان کی شادی طے پا گئی تھی۔ ہمدان سب سے روٹھ کر باہر ملک جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اینا اور ریحان بھی آ گئے تھے۔ وہ دونوں بھی ہمدان سے ناراض تھے اور الہان کی شادی کی تیاریوں میں پیش تھی، جبکہ تائی امی اور شانزا الہان کی شادی کے بجائے منہا کی منگنی اٹینڈ کرنے کے لیے چلی گئی تھیں، جو منہا کے کافی رونے پیٹنے کے باوجود کافی اصرار کر کے تائی امی اور رومانہ نے الہان کی شادی کے دن ہی رکھ دی تھی۔ ایک چپکلش تھی جو پورے خاندان کے درمیان ڈر آئی تھی۔ دوسری طرف الہان کو جب ایبک اور منہا کی منگنی کا پتہ چلا تو وہ بس کرب سے مسکرا کر رہ گئی تھی۔ تو تم نے شادی کر ہی لی؟ منہا نے اس کی شادی کے دن کال کی تھی، جب وہ شیال کی دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ منہا کے کال کرنے کا مقصد محض یہ جاننا تھا کہ کہیں وہ ایبک اور منہا کی منگنی سے واقف تو نہیں۔ کرنی ہی تھی۔ شیال ہر لحاظ سے اچھے ہیں۔ اس نے شاید خود سے بھی جھوٹ بولا تھا۔ تو ہوتے رہیں۔ اور منہا کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ اس کی شدت سے خواہش تھی کہ الہان اس کی منگنی سے انجان ہو، پھر بات کی بعد میں دیکھی جاتی۔ بالکل، الہان ترنت بولی۔ اچھا میں رکھتی ہوں، اور ویسے بہت چاہت تھی تمہاری شادی میں شرکت کی، مگر تمہیں میری ناراضگی کی کیا پرواہ؟ اور ایبک سر سے منگنی مبارک ہو منہا۔ الہان نے اس کی بات کاٹ کر بہت خلوص سے کہا تھا اور کال کٹ کر دی۔ منہا اس کی بات پر جہاں کی تہاں تھم کر رہ گئی تھی۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسے کوفت ہو رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ منہا انکار کر دے گی، مگر وہ شاکڈ ہوا تھا جب اسے معلوم ہوا کہ منہا راضی ہو گئی تھی۔ اب اس کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی جواز نہیں بچا تھا، مگر اس کے منع کرنے کے باوجود رئیسہ خالہ نے منگنی اتنی دھوم دھام سے کرنے کا کہہ دیا تھا، اور جب سے ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی تب سے وہ ان کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ اب وہ اسٹیج پر لائٹ براؤن کلر کی شیروانی پہنے ایک شاندار شخصیت کے ساتھ منہا کی آمد کا منتظر تھا۔ اچانک رئیسہ خالہ اسٹیج پر سے اترتی ہوئیں چکرا کر گری تھیں اور ایبک کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایمرجنسی میں رئیسہ خالہ کو ہاسپٹل لایا گیا تھا، اور ہوش میں آتے ہی انہوں نے منہا کے بابا اور ماما کے سامنے اپنی خواہش رکھ دی تھی۔ رئیسہ کو اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا، اس لیے اس نے ایبک اور منہا کے فوری نکاح کی درخواست کر دی تھی، اور ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھا ایبک سوچ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں ابھی کتنے موڑ آنا باقی تھے، اور منہا صرف شاکڈ تھی، اپنی قسمت سے نالا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں منہا شہریار سے منہا ایبک بن گئی تھی۔ وہ اپنے کول کے مطابق اسے دھوم دھام سے لینے آ گیا تھا۔ اس کی شادی کی میڈیا والے بڑھ چڑھ کر کوریج کر رہے تھے۔ انہی میں ایک جیا بھی تھی، پر اعتماد اور قدرے بولڈ رپورٹر، جس نے شیال سے اس کے ماضی کے حوالے سے کچھ تیکھے سوالات کیے تھے اور اتنی اچانک شادی پر حیرانگی کا بھی اظہار کیا تھا۔ شیال اس کی پر اعتمادی سے متاثر ہو گیا تھا۔ اب اس کی نظر اپنے ساتھ کھڑی الہان پر کم اور اپنے ساتھی کیمرہ مین سے باتیں کرتے ہوئے جیا پر زیادہ بھٹک رہی تھی۔ جیا ابھی اس کی نظروں کو محسوس کرتی محظوظ ہو رہی تھی، مگر اگنور کرتی رہی۔ وہ اسے سلگتے دینا چاہتی تھی، اتنا کہ وہ اس کی طرف خود پیش قدمی کرے۔ ماضی، چھوڑو چاچا جی، چھوڑو میرا ہاتھ۔ ماہ کامل کا ہاتھ عاقب چاچا نے مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا، اور وہ بے دریغ مچلتی خود کا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس تھوڑی ہی دیر ماہی، بھرجائیاں تو اللہ کی طرف بھیج دیں، اب مجیدن کے بعد تجھے حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ عاقب کے لہجے میں خباثت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ مجیدن پھپھی نے صدمے سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ سامنے سگے چچا کی ہوس کی طاقت تھی اور بیچاری کمزور ماہی اور بھرجائی مر گئیں۔ ماہی بری طرح تڑپ کر رو رہی تھی۔ مجھے تجھ سے گھن آ رہی ہے چاچا، وہ گلوگیر آواز میں زہر ہند ہوئی، اور مجھے تجھ پر پیار۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کی نازک کلائی جکڑے، دوسرے ہاتھ سے اس کی لٹ اپنی انگلی پر لپیٹی تھی۔ ماہی نے نفرت سے منہ موڑا۔ اچانک ماہی نے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑے تھے، اور عاقب کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی اس کو دھکا دیتی پیچھے ہوئی۔ اس سے پہلے عاقب دوبارہ اس پر جھپٹ پڑتا، مجیدن آگے بڑھی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں، اور تو یہاں کیا کر رہا ہے؟
وہ میں کچھ پانی پینے آیا تھا، مگر یہ صحن میں کھڑی تھی، شاید بھاگ رہی تھی۔ عاقب نے اٹکتے ہوئے سارا مدعا اس پر ڈال دیا۔ ماہی ہکلائی، پھپھی؟ شدت غم سے اسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ مجیدن پھپھی آگے بڑھی تھی اور گھبرا کر بولی، ماہی بھاگ جا۔ عاقب چاچا حیران اور طیش کے عالم میں بولا، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ ماہی سسکتی الگ پریشان ہوئی تھی۔ ماہی، اس ہوس بھری بلا سے بچ، جا بھاگ جا۔ اس نے آگے بڑھ کر ماہی کو دروازے کی طرف دھکیلا تھا۔ عاقب نے بھی اپنی اصلیت کھلتے دیکھ کر شرافت کا چولا اتار پھینکا۔ رک سالی، میں دیکھتا ہوں کیسے جاتی ہے۔ وہ ماہی کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تھے، مگر پھوپھی مجیدہ نے اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کھینچا تھا اور چلائی، ماہی ایبا کی امانت میں خیانت نہ کر، بھاگ جا، اس کے ناپاک ہاتھوں میں آنے سے تو اچھا ہے تو مر ہی جائے۔ اچھا تو تو بھی بھرجائیوں کے پاس جانا چاہتی ہے؟ عاقب نے حیوانیت سے اس کا گلا دبوچا تھا۔ ماہی ڈر کے مارے پیچھے ہٹتی، دروازے کو دھکیلتی گھر سے نکل گئی۔ عاقب اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، مگر پھوپھی مجیدن میں زندگی کی رمق ابھی بھی باقی تھی۔ اس نے عاقب کا ہاتھ سختی سے جکڑ رکھا تھا اور عاقب جتنا ہو سکے اس کے گلے پر دباؤ ڈالتا گیا۔ آخر کار پھوپھی مجیدن کی روح بھی کف سے انصری سے پرواز کر گئی تو عاقب اس کے بے جان وجود کو چھوڑ کر باہر ماہی کے تعاقب میں بھاگا تھا۔ نکاح ہوتے ہی منہا اپنے بابا شہریار کے ساتھ ہاسپٹل سے گھر واپس چلی گئی تھی۔ اس کا دل آنے والے وقت سے بری طرح گھبرا رہا تھا، اور اس نے تو ایسا خواب و خیال میں بھی سوچا نہیں تھا کہ وہ یوں اچانک کسی کی دلہن بن جائے گی، وہ بھی ایبک کی۔ وہ ایبک جس پر الہان فدا تھی، وہ ایبک کے لیے الہان کی شدتوں کی گواہ تھی، اور اب وہ شرمندہ تھی۔ سوچ رہی تھی کہ الہان کا سامنا کیسے کرے گی۔ اگر الہان اس سے ناراض تھی تو صحیح، مگر منہا نے الہان کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا اور منگنی کروا لی۔ منگنی کی بجائے نکاحی گھر آ کر اسے معلوم ہوا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد اس کی رخصتی ہے، اور وہ بلبلا گئی تھی۔ میں کیا اتنی بوجھ ہوں آپ کے لیے؟ اس نے چھوٹتے ہی رومانہ سے شکوہ کیا۔ رومانہ نے اس محبت باش نظروں سے دیکھ کر اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ کس نے کہا بوجھ ہو؟ کیا ہمارا دل نہیں تھا کہ ہم تمہیں دھوم دھام سے رخصت کریں؟ مگر رئیسہ کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، اور اپنے آخری دنوں میں کیا ہم ان کی یہ خواہش بھی پوری نہ کریں؟ مگر امی، وہ ابھی بھی تذبذب کا شکار تھی، مگر اس کو رئیسہ کی طبیعت کے بارے میں جان کر حقیقی دکھ ہوا تھا۔ بیٹا، یہ مت سوچنا، الہان کی اتنی اچھی جگہ اور اچھی شادی ہوئی ہے تو تمہاری کیوں نہیں، بلکہ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ منہا نے شدت سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ایبک اور شیال کا موازنہ کیا تو ایبک کو شیال سے بہت بلند اور بہتر پایا۔ اس کو گوں نہ گوں خود کے نصیب پر رشک ہوا تھا۔ ہنگامی حالات میں صحیح، مگر اس کو کافی اچھا ہمسفر ملا تھا۔ جانتی ہوں، کیونکہ تم الہان کی طرح خود بر ڈھونڈ کر نہیں لائی۔ میری بچی بہت معصوم ہے۔ ان کے لہجے میں الہان کے لیے کینہ تھا جو تائی کے علاوہ کوئی اور بھر نہیں سکتا تھا۔ منہا نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی۔ اس کو لا کر شیال کے ماسٹر بیڈ روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ کمرہ جس نے بھی سجایا تھا بہت ڈیسنٹ طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ شیشے کی بڑی بڑی تینوں دیواروں پر سافٹ وائلٹ کلر کے پردے اور اس پر شیشے اور موتی کی لڑیاں لٹکائی ہوئی تھیں، اور بیڈ پر گرے سافٹ وائلٹ نیٹ کے چمکیلے پردے۔ پورا کمرہ بما فرنیچر سافٹ وائلٹ اور سفید کلر کا حسین امتزاج تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے ارد گرد کمرے کو دیکھا۔ وہ کافی بڑا کمرہ تھا اور ساتھ اٹیچ ڈریسنگ۔ وہ بیڈ پر بیٹھنے سے پہلے ہی ایبا کو اپنے دل و دماغ سے نکال چکی تھی، مگر ضبط عشق کے بعد ضبط نفرت کا مرحلہ بہت مشکل تھا۔ وہ شیال کے وجود سے بھی گھن کھاتی تھی، اور اب پل پل اس کی قربت برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ شیال کو صحیح سمجھتی تھی، مگر اپنے لیے نہیں۔ الہان کی دانش میں اس کی دنیا الگ اور الہان کی دنیا الگ تھی، اور شیال نے زبردستی جب اسے چھوا اور زندگی میں شامل کیا تو اس کی نظر میں شیال گر گیا تھا۔ وہ کیسے سہ سکتی تھی اس انسان کی قربت، لڑکیاں جس کے گلے کا ہار بنی رہتی تھیں؟ کیا وہ کوئی اچھا انسان ڈیزرو نہیں کرتی تھی؟ شاید ایبک جیسا، اس نے تڑپ کر سوچا، پھر خود کو سرزنش کی۔ وہ کسی اور کا تھا، اور اس سے سب سے بڑھ کر وہ خود کسی کی امانت تھی۔ ایبک اب ایک شجر ممنوع تھا اس کے لیے۔ وہ گھٹن زدہ سانس خارج کرتی اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اتنے بھاری زیورات اور جوڑے میں۔